السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ کل آپ نے دیکھا عدالتی کارروائی فل کورٹ کی پروسیڈنگ کو لائیو سٹریم کیا گیا، پورے پاکستان میں اس کو دیکھا گیا، بہت زیادہ سراہا گیا، بہت زیادہ ایک فیڈ بیک بھی اس معاملے کے اوپر آیا۔ چیف جسٹس قاضی فاہد عیسیٰ کی سربراہی میں جو 15 رکنی فل کورٹ تھا، پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کر اپنے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات سے متعلق پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی قانون سازی کو انہوں نے جانچا۔ ایک تو اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ مجموعی طور کے اوپر کتنے لوگوں نے کل کی لائیو سٹریمنگ کو دیکھا، اور دوسرا موضوع ہے کہ چیف جسٹس قاضی فاہد عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو پہلا فل کورٹ اس کی جو پروسیڈنگ کو چلایا گیا، اس میں چیف جسٹس قاضی فاہد عیسیٰ صاحب کے لیے کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ بنیادی پوائنٹس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو چیلنجز کی طرف پہلے آتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فاہد عیسیٰ صاحب کی کل کی پروسیڈنگ کے بعد جو پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری کے اندر جو یونائٹ یا اتحاد کی ہمیں پہلے کمی نظر آئی، لیکن اب کی بار جس طرح سے اوپن کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ ہر حوالے سے یہ دو موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ ہیں، چیف جسٹس قاضی فاہد عیسیٰ صاحب کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، دونوں ججز سے وقتاً فوقتاً چیف جسٹس قاضی فاہد عیسیٰ صاحب مشورہ کرتے رہے، ان سے رائے لیتے رہے، اوپینین لیتے، اور ان کو ساتھ لے کے چلے۔ یہ بھی ایک پہلی مرتبہ ہم نے اوپن کورٹ میں دیکھا کہ یہ پریسیڈنٹ بنا۔ اس سے پہلے یہ شکایت کی جاتی رہی کہ لائک مائنڈڈ ججز کو ہی اپنے ساتھ چیف جسٹس بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو اس امپریشن کو کل پہلے ہی دن چیف جسٹس قاضی فاہد عیسیٰ نے رد کر دیا، اور اس کے بعد یہ چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فاہد عیسیٰ خود بھی اس بات کے اب خواہش مند ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری یونائٹ ہو، متحد ہو۔ لیکن جو آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کا معاملہ ہے، اس معاملے کے اوپر جوڈیشری میں بہرحال پہلی ہیئرنگ میں یہ تاثر ضرور ملا کہ ابھی بھی تقسیم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کے اس پروسیڈنگ میں یہ تاثر کم ہو جائے یا مکمل طور پہ ختم ہی ہو جائے، لیکن جو نیکسٹ چیف جسٹسز ہیں وہ کچھ نیکسٹ چیف جسٹسز صاحبان اعتراض کر رہے ہیں آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنے والی پارلیمانی قانون سازی کے اوپر، اور کچھ نیکسٹ چیف جسٹسز صاحبان ہیں جو اس قانون سازی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب سپورٹ کرنے والوں میں سر فہرست ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور جب سے وہ سپریم کورٹ میں ہیں ایک کانسٹنٹ ویو ہم نے ان کا دیکھا پارلیمنٹ کی بالادستی کے اوپر، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو سپریم کورٹ کو جانچنے میں انتہائی احتیاط برتنی چاہیے، اور کچھ اس طرح کا جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہونا چاہیے جس سے ہر قانون پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کو کالعدم قرار دے دیا جائے، مسترد کر دیا جائے۔ جبکہ دوسری جانب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، ان کا ویو مختلف ہے۔ اور اگر ہم ججمنٹس دیکھیں جسٹس منیب اختر صاحب کی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی، تو ہمیشہ سے ان کا ایک ویو چلا آ رہا ہے، جس سے ایک چیز تو بہرحال واضح ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے اور پارلیمنٹ ہمیں ریگولیٹ نہیں کر سکتا۔ سیاستدانوں کے حوالے سے جس طرح سے فیصلے دیے گئے اس میں بھی ہمیں بالکل کلیئر ہے، بالخصوص کچھ ایسے فیصلے بھی ماضی میں دیے گئے جس میں شعر و شاعری ہوتی رہی، اور ایک طرح سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اس ملک میں جو سب سے کرپٹ طبقہ ہے وہ سیاستدان ہی ہیں۔ اب اس دو گروپس، وہ تو اس وقت ہمیں گروپ کہیں یا مختلف پوائنٹ آف ویو رکھنے والے مستقبل کے چیف جسٹس صاحبان، وہ تو اس وقت موجود ہیں، اور اس معاملے کے اوپر یہ ایک بحث بہرحال جوڈیشری کے اندر بھی موجود ہے، یہ پوائنٹ آف ویو موجود ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ کیا پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو کورٹ کے سامنے زیر بحث ہے۔ لیکن جس طرح سے چیف جسٹس قاضی فاہد عیسیٰ نے آتے ہی شفافیت اور اوپننس کی بنیاد رکھتے ہوئے پوری کورٹ پروسیڈنگ کو جس طرح سے اوپنلی چلایا اور بہت زیادہ ریسٹرین کا مظاہرہ بھی کیا، جیسا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فاہد عیسیٰ صاحب کے پاس 15 رکنی اس فل کورٹ میں میجورٹی تھی،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسٹے ویکیٹ نہیں کیا، بلکہ ایک گریس کا مظاہرہ کیا اور مشاورت کے ساتھ بینچز چلانے کے اوپر جو ہے جو موسٹ سینئر ججز ہیں اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، ان کو ساتھ لے کر چلنے، ہر معاملے کے اوپر ان کے ساتھ مشورہ کر کے کورٹ پروسیڈنگ کو آگے بڑھانے کی جو مثال قائم کی ہے، یہ بہت زبردست ہے، بہت عمدہ مثال ہے۔ اور اس سے یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ چاہتے ہیں کہ جو موسٹ سینئر ججز ہیں ان سے مشاورت کر کے ہی کورٹ کو اگر آگے چلایا جائے تو جوڈیشری میں متحد ہوگی۔ یہاں پہ ایسے نہیں کیا جا رہا اب کی بار کہ جو موسٹ سینئر جج ہے اس کو چند سرسائیوں کا کیس یا پراپرٹی کے کوئی 1 مرلے 1.5 مرلے کا کیس اس کے حوالے کر دیا جائے اور 3 سال تک کسی آئینی کیس میں ان کو بینچ میں شامل نہ کیا جائے، بلکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اصول طے کر دیا ہے کہ اب ہر معاملے پہ شفافیت ہوگی۔ اسی تناظر میں ایک اجلاس بھی کل بلایا گیا ہے جس میں وکلا برادری سے بھی کچھ تجاویز مانگی جائیں گی، اس اجلاس میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی اور بات ہوگی کہ کس طرح سے کیس مینجمنٹ سسٹم کو مزید مضبوط اور مزید جو ہے وہ فعال بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ سائلین کی بھی شکایات ہیں، وکلا برادری کی بھی شکایت ہے کہ ہمارے کیسز کئی سال سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع کے اوپر، لائیو اسٹریمنگ کے اوپر۔ ہم نے اپنے طور کے اوپر کچھ چیک کروایا کہ کتنے لوگوں نے ایگزیکٹلی اس لائیو اسٹریمنگ کو جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 15 رکنی فل کورٹ نے ایک کورٹ پروسیڈنگ کو لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے عام آدمی تک پہنچایا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف پی ٹی وی کی حد تک یہ ہمیں کچھ عدد و شمار ملے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے، مطلب ایک جگہ پہ تو یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ شاید 20 لاکھ لوگوں نے اس پروسیڈنگ کو لائیو دیکھا۔ اب پرائیویٹ چینلز ہیں وہاں ان کی بھی ویورشپ ہے، تو ایک طرح سے ایک کثیر تعداد میں لوگوں نے لائیو اسٹریمنگ کو دیکھا اور لوگ جاننا بھی چاہ رہے تھے، دیکھنا بھی چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے ججز ہیں، جو ہمارے منصف ہیں، جو ہمارے لیے انصاف کے لیے بیٹھتے ہیں ہمارے لیے، وہ کس طرح سے عدالتی کارروائی کو پروسیڈ کرتے ہیں۔ ان کیمرہ پروسیڈنگ پہلے ہوتی تھی، اب کیمرے لگا کے باقاعدہ عام آدمی کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کے ٹیکس پیئر سے جو یہ ججز کام کر رہے ہیں وہ عدالتوں کو اس طرح سے چلا رہے ہیں، اور ڈفرینس آف اوپینین اگر کورٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ کچھ کراس ٹاک کی بھی شکایات آئیں کہ آپس میں بھی کچھ سوالات ایک دوسرے ججز کے آپس کے سوالات بھی ٹکرا رہے تھے، لیکن یہ سب کچھ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا عدلیہ کی آزادی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایک اچھی مثال قائم کی گئی ہے اور اس سے کم از کم جو عام آدمی ہے اس کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں وہ انصاف کی فراہمی کے لیے کس طرح سے عدالتی امور چلاتے ہیں۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔